اسلام جناب علامہ رشید ترابی صاحب آف لاہور اپنے مخصوص انداز میں ذکر محمد و آل محمد بیان فرمائیں۔ لو جی آقا صاحب۔ کم ہوں نہیں کو رکھ اور بیٹا ٹھیک ہے کچھ نہیں، میں پانی بغیر ہی ذبح ہو جاؤں گا، پانی بغیر ہی ہو جاؤں گا، بس ٹھیک ہے بیٹا ٹھیک ہے۔ نعرہ تکبیر، سارے اللہ کی کبریائی کا اظہار کرو۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، 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 حسینیت، 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 یزیدیت، یزیدیت، محمد والے محمد کے دشمنوں پہ لعنت، بلند تر صلوات۔ ما شاء اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ الملک الحق المبین، المتظاہر لعظمتہ جبابرۃ الطاغین، المعترف بربوبیتہ جمیع اہل السماوات والارضین، المقر بتوحیدہ سائر الخلق اجمعین، والصلاة والسلام علی محمد المصطفیٰ، صلی علی محمد وآلہ طیبین الطاہرین المنتخبین المنتجبین المعصومین، ولعنت اللہ لعنا کثیرا ابدا دائما دائبا سرمدا علی المکسرین والناصبین والغاصبین والمنافقین والظالمین اجمعین، اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ سبحانہ وتعالی وذکر فإن الذکر تنفع المؤمنین وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ درود پڑھیں بلند آواز۔ میں پہلے آپ سے ملتمس ہوں کہ آپ ایک چیز کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، یہ مجلس جو ہوتی ہے نا ذکر محمد وآل محمد، یہ بے مقصد نہیں ہے اور پھر کسی اور کے عقیدے کی بات نہیں۔ ہمارا شیعوں کا یہ عقیدہ ہے کہ وہ وارث مجلس تشریف لاتے ہیں۔ اچھا یہ عقیدہ ہے کہ وہ تشریف لاتے ہیں، مجھے پتہ چلے ہاتھ کھڑا کرو، کہیں میرے اکیلے کا ہی نہ، سب کا عقیدہ ہے کہ وہ تشریف لاتے ہیں۔ یہ مقام تعظیم ہے، یہ امام کا آستانہ ہے۔ جس طرح مسجد میں بغیر وضو کے داخلے سے نماز نہیں ہوتی، اسی طرح اس مجلس میں بھی بغیر طہارت کے مجلس، یہ خیال رکھا کریں کہ یہاں پاک ہستیاں تشریف لاتی ہیں، اس کے ساتھ ساتھ جن کی آپ اولاد ہیں اور وہ مرحوم چلے گئے ہیں وہ بھی تشریف لاتے ہیں۔ وہ بھی، آپ نے نیاز کھائی ہے نا، جو لنگر نہ کہا کرو، میرے جو غصہ آ جاتا ہے، ہم سکھ نہیں ہیں، ہم شیعہ ہیں۔ یہ یہودیوں کی، دشمن اسلام کی، کمینوں کی سازش ہے۔ او جی لنگر وہ کرتارپور میں چلتا ہے، ننکانہ صاحب، یہ نیاز حسین ہے، لفظ حسین سے چڑ ہے، اس کی جگہ پہ لنگر بنا دیا ہے۔ جس طرح مولا علی کا نام لینا ختم قرآن کا ثواب ہے، اسی طرح علی کے 11 بیٹوں کا نام لینا ختم قرآن ہے۔ چلو فیصلہ کرو، لنگر اچھا لفظ ہے یا نیاز حسین؟ بولو یار بولو، اور یار سکھ نہ بنو، یہ باتیں میں ہی کر سکتا ہوں، اس لیے کہ آپ غصے میں آ کر مجھے سنیں گے ہی نہیں نا،
لیکن وہ جو ہماری سرپرستی کا وہ تو یہ کہنا کہ ہماری جو نیاز ہے اس پر پردہ ڈال کر لنگر پتہ نہیں کیا کہہ دیتے ہیں. کائنات عالم دو ہی رزق کھاتی ہے، تیسرا رزق نہیں کھاتی. چاہے کوئی آل محمد کو مانتا ہے چاہے نہیں مانتا، چاہے کسی بھی مسلک مذہب فرقے سے تعلق ہے، جو بھی مخلوق کھاتی ہے نا وہ دو ہی رزق کھاتی ہے، ایک نظر اللہ ہے، ایک نیاز حسین ہے. باقی اس کے علاوہ کوئی رزق ہے ہی نہیں ہے. لہذا مولا حسین کا نام لیا کرو مومنوں، تاکہ تمہیں ختم قرآن کا ثواب بھی ملے اور نیاز بھی ہو جائے. اسی طرح جو ہمارے مرحومین آتے ہیں ان کی نیاز کیا ہے؟ ان کی نیاز ہے صلواتم من ربہم، ان کی نیاز ہے درود و سلام. اور جو ہمارے مرحوم کی روا ہے ان کو خالی نہ بھیجا کرو. وہ مجھے غصہ نہیں آتا، میں پیار سے کر رہا ہوں. ہاں جی میں پیار سے کر رہا ہوں. مجھے 4 گھنٹے ہو گئے آئے ہوئے. ہاں جی ابھی آئے تھے اس لیے ابھی ٹائم دے دیا. یہ بھی ان کی نیاز مندی ہے. 4 گھنٹے ہو گئے ہیں. یہاں بڑے بڑے مولا کے مومن آئے، کسی کو توفیق نہیں ہوئی کہ وہ بانی جو 8-10 لاکھ روپیہ خرچ کر رہا ہے، آپ جو دور دور سے آئے ہیں اپنا ٹائم نکال کر غریب کی مجلس سننے کے لیے آئے ہیں نا، صرف عام نیاز کے لیے نہیں آئے، مقصد ہے مجلس. یہ یونیورسٹی ہے. حسین کا درس حسینی، توحید ملتی ہے، رسالت ملتی ہے، قرآن کی معرفت ملتی ہے. جن کے ہم وہ بھی آتے ہیں ان کو کسی نے بھی تحفہ نہیں دیا. تیرے اور میرے چھٹے امام فرماتے ہیں جب کوئی بچہ، جب کوئی وارث اپنے گھر سے نکلتا ہے کہ میں باپ کی قبر پر جا کر فاتحہ پڑھوں، ماں کی قبر پر، بھائی کی قبر پر، دوست کی قبر پر، نانے کی قبر پر، دادے کی قبر پر فاتحہ پڑھوں، کہتے ہیں ادھر یہ نیت کر کے وضو کر کے چلتا ہے کہ میں اپنے بزرگوں کی قبر پر جاؤں. ادھر وہ صاحب قبر کہتا ہے وہ دیکھو میرا بیٹا آ رہا ہے، وہ دیکھو میرا باپ آ رہا ہے، وہ دیکھو میرا دوست آ رہا ہے، وہ دیکھو میرا عزیز آ رہا ہے، وہ دیکھو میرا لال آ رہا ہے مجھے تحفہ دینے کے لیے. اور وہ قبرستان کے باہر آ کر کھڑا کر اس سے مصافحہ کرتا ہے، اور وہ اس طرح خوش ہوتا ہے جیسے اسے پوری کائنات مل گئی ہے. اب یہ کڑوی باتیں رشید ترابی کر رہے ہیں، اور ترابی صاحب مغرور لے سانو کوئی وہی گلاں کر جڑیاں پہلے کی تھیں. نہیں، مجھ سے پوچھا جائے گا روز محشر. میں ابھی بھی آل محمد کا رزق کھاتا ہوں. میں ابھی بھی، مجھے 60 سال ہو گئے حسین کا رزق کھاتے ہوئے. میں آج بھی طالب علم ہوں. میں آج بھی اپنے آپ کو آل محمد کے درس کا طالب علم سمجھتا ہوں. علم حاصل کرتا ہوں، آپ کو بتا رہا ہوں. اگر کوئی اولاد میراث کھاتی ہے اور اپنے مرحومین کے واجبات ادا نہیں کرتی، اس کا میراث کھانا حرام ہے. میرا خیال ہے آپ کو میری بات نہیں سمجھ آ رہی. ہم جائیداد کے وارث، گاڑی کے وارث، بینک کے وارث، کار کے وارث، دولت کے وارث، فاتحہ کبھی نہیں پڑھی. تیرا اور میرا سچا صادق فرماتا ہے تو آگ کھاتا ہے. تیرا یہ رزق کھانا حرام ہے. جب رزق حرام کھائیں گے تو ہمیں کیسے معرفت ہوگی آل محمد کی؟ اور جب ہم نے لقمہ ہی حرام کھایا ہے کیسے توفیق ہوگی؟ یہ تم اپنے آپ کو دھوکہ دیتے ہو. یہ مجلس پڑھ رہا ہوں نا، میرے آقا سن رہے ہیں، وہ جانتے ہیں میرا طالب علم ہماری دین کی باتیں کر رہا ہے. لہٰذا خوف خدا کرو. اگر تم اپنے رزق کو حلال کرنا چاہتے ہو، کوئی بھی ایسا نہیں جس کا کوئی مرا نہ ہو. کوئی عامے کوئی ہے جس کا کوئی، سارے انتقال کر گئے ہیں. ان کا رزق کیا ہے؟ 1 مرتبہ سورۃ الحمد، 3 بار سورہ توحید، اول و آخر درود شریف. نہیں پڑھا تو یہ حمد بھی قبول نہیں ہوگی. یہ حمد کی قبول ہے تو میں آپ سے ملتمس ہوں، گزارش کرتا ہوں، التجا کرتا ہوں کہ اپنے مرحومین کے لیے شام غریبہ سے لے کر اس وقت تک جتنے مومن مومنات محمد و آل محمد کی محبت میں ذبح ہوئے،
جلے کٹے، گھر جلائے گئے، بچوں کو مارا گیا، آگ میں پھینکا گیا، پانی میں ڈبو ڈبو کر مارا گیا، ان کے بلندی درجات کے لیے جو اس مجلس کے بانی ہیں، ان کے مرحومین کے بلندی درجات کے لیے ہمارے ہمسائے چودھری عادل صاحب، اس کا بھائی تھا، وہ کہتے ہیں ہمارے دو ہی گھر ہیں وہاں، اس کے بھائی تسلیم کیا تھا نام، ورق کے لیے، اس کے بلندی درجات کے لیے، اپنے مرحومین کے بلندی درجات کے لیے قیمتی سا تحفہ بھیجو، ایک مرتبہ سورۃ الحمد، 3 بار سورہ توحید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ الرب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد الصمد لم یلد ولم یولد ولم۔ اللہم صلی علی فاطمہ و ابیہا و بالہا و بنیہا، صدقہ چہردہ معصوم کے، صدقہ شہداء کربلا کے، سب مرحومین کی روح کو ایصال فرما، رب صلی علی محمد۔ بھائی مجلس میں نے پڑھ لی ہے، مجلس میں نے سارا زمانہ ہے، رشید ترابی نے فیل مجلس پڑھی ہے، کوئی اللہ کے بندے جتنی میں نے کامیاب مجلس پڑھی ہے کسی نے پڑھی نہیں۔ آپ ذکر سن کر خوش ہو کر جا رہے ہیں نا، جو ہمارے وارث ہیں نا مرحومین، وہ بھی بڑی خوشی سے جا رہے ہیں کہ ہم بھی قیمتی تحفہ لے کر آئے۔ مولا تمہیں ان کے حقوق ادا کرو، ان کے حقوق ادا کرو۔ مجھے پتا میں نے پڑھنا 5 گھنٹے، ہم نے کہا نا اب کوئی نعرہ بھی نہیں سنائے گا، صلوات بھی نہیں سنائے گا، میں نے 5 گھنٹے پڑھنا ہے۔ ملنگ پڑھوں نا، میں ابھی یہ ماہ رمضان تھا اس سال کا، 21 رمضان تھی، تو 2 دن ہم نے پہلے ریکارڈ کروا دیا، بہت وائرل ہوا ہے، میں یہاں بھی آپ کو سنا دیتا ہوں تاکہ ایک جامع مجلس، کم وقت زیادہ مفہوم۔ تو وہ سوال کرتے ہیں اسامہ اپنا ڈاکٹر انجینئر صاحب کہ علامہ صاحب آج چونکہ حضرت علی کا دن ہے تو آپ ان کے ذکر میں کیا حصہ ڈالیں گے؟ میں نے کہا جی میں دنیا سے ہٹ کر، ڈگر سے ہٹ کر، عام ذہنوں سے ہٹ کر، میں جو نبیوں کے سلطان نے اپنے بھائی اللہ کے ولی اور اپنے داماد کی شان میں بیان فرمایا نا کتب سیاہ ستہ میں اور کتب اربع میں 2-4 منٹ میں سنا دیتا ہوں۔ آپ جتنے بیٹھے ہیں نا، آپ پہلی بات ہے مولوی کو کوئی نہیں سنتا، یہ مکسر ہے۔ اچھا جی مکسر کسے کہتے ہیں؟ وہ جی علی کی ولایت نہیں جانتا۔ ماشاءاللہ مکسر کی تعریف کیا ہے؟ جو علی کی ولایت نہیں جانتا۔ اچھا ذاکر تو اپنے باپ کی کتابوں سے پڑھتا ہے، کتابیں ساری تو علماء کی لکھی ہوئی ہیں، کیا یہ زبان چلاتے ہو؟ تیری وقت کیا ہے؟ تجھے بانی نیاز نہ دے تو گالیاں نکالتا جائے گا، اور طالب علم کو کچھ بھی نہ دے وہ ویسے ہی جیسے مست آیا تھا ویسے ہی مست چلا جائے گا۔ طالب علم کو پتہ ہے میرے رزق کا ضامن چھٹا امام جعفر صادق ہے۔ توجہ ہے نا؟ یہاں میں پڑھ رہا ہوں، یہاں یہ میری اولاد ہیں، ہماری مستورات ہیں، آپ سارے میرے بھائی ہیں، عزیز ہیں، وہ میرا بڑا بھائی بیٹھا، باقی سارے میرے چھوٹے بھائی ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو بات وہ کریں جو تھوڑا وقت اور قیمتی ہو۔ تو میں نے کہا اسامہ بیٹے، نبیوں کے سلطان نے، سیاہ ستہ جانتے ہیں کسے کہتے ہیں؟ سانوں کی پتہ کیا کر۔ سیاہ ستہ، سیاہ ستہ کہتے ہیں صحیح بخاری، صحیح مسلم، ترمذی، سنن ابن ماجہ، سنن ابن داؤد اور نسائی شریف۔ اور آج سے پہلے میں بورڈ کا بتایا تھا نا، پھر میں ممبر ہوں، الحمدللہ جو ہم نے 11ویں 12ویں کی کتاب لازمی اسلامیات رکھی ہے، پہلے یہ ان کا ذکر ہوتا تھا 1400 سال سے بنی امیہ کی پابندیوں سے۔ پابندیاں جانتے ہیں حکومتوں کی کیسی ہوتی ہیں؟ اگر آپ کو پابندیوں کا پتہ نہیں تو آج کی بھی پابندیوں کا پتہ نہیں چلے گا۔ آئے ہیں نا، یہ ان کی مسلم کی بات ہے، یعنی حکمران اپنی سیاست کے لیے کیا کچھ کرتے ہیں،
جب آج کے حکمران ایسے کر سکتے ہیں کہ ناموس تک بھی ہاتھ پھیلاتے ہیں، سوچو وہ بنی امیہ والے ظالم آل محمد پر کیسے کیسے ظلم کرتے تھے۔ تو اب ان چیزوں سے بیان ہو کر میں نے محنت کی، تو میں نے کہا جی میں آپ کو سناتا ہوں، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، آگے تمہاری اپنی مرضی ہے، سارے مفت خورے ہو۔ او خدا جانتا ہے یہ علی کا نعرہ لگانا عبادت نہیں ہے، یہ پکا مقصر ہے۔ علی کا نعرہ لگانا عادت نہیں ہے، علی کا نعرہ ہے جنت میں جانے کا لائسنس۔ توجہ آئیے نہیں، توجہ آئیے نہیں۔ آج بغیر شناختی کارڈ لائسنس کے تیرا نکاح نہیں ہوتا، علی کی ولایت کے بغیر تجھے 74 حوریں کیسے ملیں گی؟ اگر علی کی ولایت کا کارڈ نہیں نا تو حور نہیں حوریں ملیں گے، تجھے حوریں پڑیں گے۔ توجہ ہے یا نہیں؟ تو اب میں نے کہا موقع اچھا ہے، تو وہ چل رہا ہوتا ہے کہ اس وقت ہمارے پروگرام کو اتنی لاکھ مخلوق دیکھ رہی ہے، تو میں نے کہا مولا علی غازی کرم کرنا، اتنا مجمع مجھے نہیں ملے گا جتنا اس وقت لاکھوں میں ملا ہے۔ تو میں نے پھر، میری ایک بچپن کی عادت ہے، یا غازی دے بے نیازی، یعنی میں چھوٹا سا تھا میری ماں یہی یاد کرواتی تھی، یا غازی کیا تم نہ کہو میں کہتا ہوں، یا غازی دے بے نیازی، یا غازی میں بھولوں نہیں، کیونکہ میں نے لباس ابا کبا پہنا کہ بھول گیا نا، وہ کہیں گے یہ بغض صحابہ کا اثر ہے اس لیے بھول گیا، بغض صحابہ نہیں، یہ ولایت علی کا اثر ہے۔ تو وہاں میں نے جو 2.5-3 منٹ لگائے ہیں نا، وہی پڑھ کر میں اجازت چاہتا ہوں، لیکن نہ پڑھوں جی دراصل نا آپ داد دے دے کر تھک گئے ہیں۔ ذاکر پڑھ پڑھ کر چلے گئے، مضمون بھی ختم ہو گئے، بانی بھی تھک گئے، لیکن جو میں مضمون پڑھ رہا ہوں اس وقت تک کو کسی ذاکر اور خطیب کے جگر کی بات ہی نہیں ہے۔ میں نے محنت کی، میں آپ کو سناتا ہوں۔ تو میں نے کہا اسامہ بھائی یہ PNN ہے، اس میں رکھا لیں، کیونکہ اتنے چینل ہوتے ہیں ہمیں تو یاد ہی نہیں رہتا، جس طرح ذاکر میں اسے بھول جاتا ہم بھی بھول جاتے ہیں۔ تو میں نے کہا جی نبیوں کے سیاہ ستہ، وہاں میں لفظ ہے کتب عامہ، عامہ سے تمام اہل اسلام، کتب خاصہ اس سے مراد ہے امامیہ اثنا عشریہ۔ 4 کتابیں ہم نے لکھوا دی ہیں تا قیامت لکھا رہے گا کہ صرف سیاہ ستہ مرکز حدیث نہیں، کتب اربع بھی ہیں۔ اصول کافی، استبصار، من لا یاد الفقی، تہذیب، مذہب حقہ کی 4 کتابیں یہ مصدر حدیث ہیں، یہ سند ہیں۔ جو ان کتابوں کی حدیث آئے گی اس کو کوئی دنیا کا بات آدمی رد نہیں کرے گا۔ تو یہ شرف شاید میری زندگی میں تھا، بڑے بڑی دفعہ موتوں سے بچے، تو یہی کام اللہ نے ہم سے غازی عباس نے لینا تھا۔ اب ان سے میں کتابیں ہو گئی ہیں 10، حدیثیں سنانیاں میں نے 40، آگے آپ کی معرفت ہے۔ تو میں نے کہا اسامہ بیٹے، میرے ساتھ وہ بھی تھے دائیں بائیں، وہ دیکھ لینا۔ تو میں نے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم، نبیوں کے سردار نے، اللہ کے ولی، اللہ کے ولی، نبی کے وسیع، حسنین کے بابا، کعبہ کے کعبہ، سیدہ کا شوہر، کعبہ کا گوہر، فرمایا کیا؟ میں کہ یہ لکھو، اور یہ لکھا کیا ہے؟ اشک الاخرین الذی یتنو کا یا علی، ہر حدیث پر لفظ علی آئے گا۔ یہ لطف کی بات ہے، کیا آئے گا؟ لفظ توجہ کرنے، اشک الاخرین الذی یتنو کا یا علی، انا علی الصراط العقبۃ لا یجوز احد الا من علی، ان اول اہل الجنت دخولا الیہا علی، ان اللہ امرانی ان ازوج فاطمہ من علی، ان اللہ جعل ذریۃ محمد مصطفیٰ من صلب علی، ان اول من سلم علی، اولکم واردن علی الحوضہ، اولکم اسلام علی، اول سلمہ فی الاسلام مخالفت علی، اوسی من آمن بی وصدقنی بولایت علی، انا المرذر والہادی من بعد علی،
اقصى امتی من بعدی علی، عالم امتی من بعدی علی، افضل امتی من بعدی علی، خیر امتی من بعدی علی، الصدیقون ثلاثۃ مومن آل یاسین و مومن آل فرعون افضلهم علی۔ عنوان و صحیفۃ المومن حب علی، برات من النار حب علی، سدو ابواب المسجد کلہ الا بابا علی، کان کھول کر سنو، سدو ابواب المسجد کلہ الا بابا علی، سدو ابواب المسجد کلہ الا بابا علی، سارے دروازے بند کر دو، کوئی اپنے گھر سے مسجد میں داخل نہیں ہو سکتا، کھلا رہے تو علی کا دروازہ۔ گھر میں توجہ کرتا ہوں، سدو ابواب المسجد کلہ بابا علی، لا یقضی دینی غیری او علی، لا یبلغنی الا ناو علی، لا یدخل الجنت الا من جازا بالولی، لا سیف الا ذوالفقار، لا فتح الا علی، خلقت من شجرۃ واحدۃ انا وعلی، طوبی شجرۃ فی الجنت اصلها فی دار علی و فرعها فی آیات علی، حامل لواء فی الدنیا والآخر علی، یفتخر یوم القیامت آدم بابن شیشہ افتخر انا بعلی، لکل نبی خلیل و انا خلیلی واخی علی، لکل نبی صاحب سر و صاحب سری علی، لکل نبی وسیع، لکل نبی وسیع، لکل نبی وسیع۔ کہاں کہہ رہا ہوں؟ کٹھیالے میں نہیں، اس چینل میں جس کو لاکھوں سن رہے ہیں۔ نہیں وہ ذاکر کا قصیدہ نہ لگے، وہ کہتا ہے کھا گئے میں جو پڑھ رہا ہوں آپ کی توجہ کر رہا ہوں، میرا بیٹا ہے، امداد بھی ہے، حسین بھی ہے، یعنی حسین کی امداد بھی ہے، پھر سب سے بڑی بات ہے یہ ابو ذری ہے، یہ ابو ذری ہے۔ تھک تو نہیں گئے آپ؟ لِكُلِّ نَبِيٍّ وَسِيٌّ اِنَّا وَسِيِّ وَوَارِثِ عَلِي، یا ایھا الناس اوصیکم بحب ذی اقربا اخی وابن عمی علی، من سرہ ان ینظر الی سید شباب العرب فلینظر علی، زینوا مجالسکم بذکر علی، زینوا مجالسکم بذکر علی، اللہم لا تمتنی حتی ترینی علی، من کنت مولاہ فإنا۔ بڑی مہربانی، اللہ آپ کو سلامت رکھے، اللہ آپ کو علماء کو برداشت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ وہ حدیثیں ہیں جو ہمارے اہل اسلام بھائیوں کی کتابوں میں، ہر حدیث کے ترجمے کے لیے گھنٹہ گھنٹہ چاہیے، ہر حدیث کو تشریح کرتے گھنٹہ گھنٹہ چاہیے۔ تو میں نے کہا چلو مومن تو خوش ہو گئے، لفظ علی بولا جا رہا ہے ٹی وی میں، اور جو دشمن علی ہے وہ جہاں چھپ پر بھی سن رہا ہے نا، وہ کانوں میں روئی لے لے، ورنہ اس کو اٹیک ہو جائے گا کہ ہر میڈیا پہ علی علی ہو رہا۔ فقیر بھی کسی اور کا نام نہیں لیتا خیرات کے لیے۔ میں بوڑھا ہوں، بوڑھا اپنے تجربے کے، فقیر ملنگ بھیکاری بھی کبھی کسی اور کا نام نہیں لیتا، یہی کہتا مولا کا صدقہ دے دے، حسین کا صدقہ دے دے، پینتن پاک کا صدقہ۔ یہ ذاکر بار بار جناب زہرا کا نام لے رہا تھا، مجھے غصہ آ رہا تھا، ان ذاکروں سے، آپ سے یہود و عیسائی اچھے تھے جنہوں نے رسول کی بیٹیوں کا احترام کیا۔ جگر پھٹتا ہے، ایسے زبان چلتی ہے کینچی کی طرح۔ یہ وہ اسماء ہیں جو بغیر وضو کے بولنا بھی حرام ہے، یہ اتنے پاک ہیں۔ اگر توجہ کرو تو میں 2.5 منٹ پڑھنے لگا ہوں۔ یہ کتاب ہے اہل سنت کی، اہل اسلام میرے بھائی ہیں، ہماری جان ہے، شان ہے۔ جذب القلوب کتاب کا نام لکھا ہے، جو دلوں کو کھینچتی ہے، جو دلوں کو جذب کر لیتی ہے، یعنی دل والوں سے خطاب ہے، پتھر دل سے نہیں۔ وہ واقعہ لکھتا ہے کہ نبی اکرم مسجد میں ہیں، کچھ لوگ طائفہ آئے دور سے،
کپڑے پھٹے ہوئے ہیں، بھوکے ہیں، رنگ زرد ہے. کہتے ہیں یا رسول اللہ تیرا کلمہ پڑھا ہے، گاؤں والوں نے نکال دیا ہے. ہم غریب تھے، محتاج تھے، ہم بھوکے بھی ہیں، پیاسے بھی ہیں، ہمارے پاس رہنے بھی کوئی جگہ نہیں ہے، ہم بڑے بے چین ہیں، بڑے پریشان ہیں. تو نبی نے جب دیکھا نا تو کہتے ہیں سلمان جی میرے آقا، کہا اس دروازے پر جاؤ جہاں پر کوئی خالی نہیں لوٹتا. کون بھیج رہا؟ نبی. لکھنے والا ہے اہل سنت کا عالم دین. جاؤ اس دروازے پہ. جناب سلمان آگئے، آیت تطہیر پڑھی. تطہیر پڑھنے کے بعد جناب فضہ خاتون سلام اللہ علیہا، وہ حسنین کی کنیزہ ہماری سردار ہے. ہم کون آتے تھے گھٹیا زبان سے بات کرنے والے؟ تو وہ آئی، جی بھائی سلمان کیا بات ہے؟ کہا نبیوں کے سلطان نے بھیجا ہے، ایسے ایسے بات ہے. تو کہا جاؤ میری بیٹی کے دروازے پر، اتنے لوگ اور بھوکے ہیں. بی بی نے جب یہ آواز سنی، پتھر دل کا میں ضامن نہیں، تو بی بی نے اندر گئی، اپنی چادر تطہیر لائی، فضہ کے کندھے پر رکھی ایسے. کہا یہ چادر سلمان کو دے دے. جو لفظ ہے میں وہی پڑھوں گا، اپنی طرف سے میں ایک لفظ نہیں پڑھوں گا، کیونکہ بڑا مقام تعظیم ہے، احترام ہے، اور بڑا کٹھن راستہ ہے، ایک لفظ ہی مجھے کفر پر لے جائے گا. وہ چادر لائی. کہا سلمان رسول کی بیٹی نے یہ چادر دی ہے، اسے بازار میں جا کر بیچ آؤ. وہ چادر بی بی فضہ نے سلمان کے کندھے پر رکھی. سلمان نے ہاتھ نہیں لگایا، لفظوں پر جو لفظ سمجھ جائے گا بستر پر بھی روتا رہے گا. کندھے پہ چادر ہے، وہ سمجھتا ہے کہ میں چل نہیں سکتا تھا. اتنی عزت والی چادر، اتنی چادر تطہیر، وہ کسا والی چادر. لڑ کھڑاتے قدموں کے ساتھ چوراہے میں آ کر کھڑا ہو گیا. حوصلہ نہیں پڑتا کہ میں کہوں لوگو یہ چادر تطہیر ہے، رسول کی بیٹی کی ہے، اسے خرید لو. کہتے یہ جملہ پڑھتے ہوئے میرا حوصلہ نہیں پڑتا. تھوڑی دیر کے بعد ایک عیسائی اہل کتاب آیا. عیسائی اہل کتاب آیا. اس نے دیکھا سلمان کا رنگ زرد ہے، ہونٹ خشک ہیں، کانپ رہا ہے، پریشان کھڑا. لوگ قریب سے گزر رہے ہیں، آ رہے ہیں، بازار چوک دو ہوا. آ کر وہ عیسائی کہتے ہیں سلمان بڑے گھبرائے ہو، کیا بات ہے، کیوں پریشان ہو؟ تو سلمان رو کے کہتا ہے بھائی میں کیا کہوں؟ کہا بولو نا. کہا یہ رسول کی بیٹی کی چادر ہے، مجھے حکم سے بازار میں جا کر بیچ آؤ. میرا حوصلہ نہیں پڑتا کہ میں آواز بلند کروں، کہوں لوگوں یہ چادر تطہیرہ بکنے کے لیے لایا ہوں. میں کہا مجھ سے لفظ نہیں بنتے. وہ عیسائی کہتا ہے اچھا بکنے کے لیے آئی ہے. اس نے بازو پکڑا سلمان، کہا میرے ساتھ میرے گھر پر آؤ. سلمان دروازے پر آئے، اندر گیا. اس نے صحیفہ، صحیفہ کہتے ہیں آسمانی کتاب کو، صحیفہ قرآن کو بھی صحیفہ کہتے ہیں، آسمانی کتاب. اس نے کھولی، ایک مرتبہ صفحے کو دیکھتا ہے، پھر چادر کو دیکھتا ہے، صفحے کو دیکھ چادر کو دیکھتا ہے. وہ کہتے ہیں سلمان یہ چادر میں ضرور خریدوں گا. کیوں؟ کہا یہ ہماری کتاب میں لکھا ہے کہ جو آخری نبی ہوگا نا اس کی نبوت کی صداقت کی گواہ یہ چادر ہوگی، کہ اس کی بیٹی کی چادر بازار میں بکنے کے لیے لائی جائے گی، میں خریدتا ہوں. اس نے کتاب اندر رکھی. سلیمان نے کہا اچھا چلو پیسے دے چادر لے لے. کہا یہاں نہیں، مسجد میں چلو. مسجد میں، مسجد میں آئے. آگے نبیوں کے سلطان کچھ صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں. وہ اندر آئے اور اس نے پہلے آ کر السلام علیکہ یا رسول اللہ. نبی سمجھ، اس نے تو پہلے کبھی سلام نہیں کیا تھا، ساتھ ہی رہنے والا ہے. السلام علیکہ یا رسول اللہ. نبی نے اس کو سلام کا جواب دیا. جواب دینے کے بعد یا رسول اللہ بات یہ ہے، آپ جانتے ہیں میں اہل کتاب ہوں، ہماری کتابوں میں لکھا ہوا ہے آپ کی نبوت کے بارے میں، اور اس میں یہ بھی لکھا ہے کہ سچا رسول آخری وہی ہوگا کہ جس کی بیٹی کی چادر بازار میں بکنے کے لیے لائی جائے گی. سلمان لے آیا ہے، مجھے یقین ہو گیا کہ آپ اللہ کے سچے رسول ہیں. میں آپ کی نبوت پر ایمان لاتا ہوں اور چادر میں لیتا ہوں، خریدتا ہوں. تو جناب رو پڑے، رو کر کہتے ہیں ٹھیک عیسائی تو ٹھیک کہتا ہے، بالکل صحیح ہے، یہ میری بیٹی کی چادر ہے، خرید لے.
سلیمان سے سودا کر. سلیمان نے پیسے مانگے, اس نے پیسے دے دیے, جتنے سلیمان نے مانگے نا پیسے دے دیے. اب ایک جملہ میں نے کہنا, میں اجازت چاہ رہا ہوں. سلیمان نے پیسے پکڑ لیے, تھیلی میں ڈال لیے. اب جملہ ہے آپ کی معرفت والا. تو جناب سلیمان کہتے ہیں بھائی یہ چادر لے جا, یہ چادر یہ پکڑ لے جا. وہ کہتے ہیں سلیمان تجھے کیا ہو گیا ہے؟ جب میں غیر مسلم تھا تب میں نے ہاتھ نہیں لگایا. اللہ اکبر. جب میں نے کلمہ نہیں پڑھا تھا تب میں نے ہاتھ نہیں لگایا. اب تو میں مسلمان بھی ہو گیا ہوں, رسول کا امتی بھی ہو گیا ہوں, میرے ہاتھ کٹ جائیں جو میں چادر کو ہاتھ لگاؤں. چادر بھی لے جاؤ, پیسے بھی لے جاؤ. عزاداران اہل بیت, یہ غیر مسلم کا عقیدہ ہے. نبی کی شہادت کا 7واں دن تھا جب رسول کی بیٹی کے دروازے کو جلایا گیا. جاڑا صاحب لکھتے ہیں زارا جو دروازے کے پیچھے آئی تھی چادر جل گئی تھی. الا لعنت اللہ ایم منقلبین ینقلبون.